راستے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، یاد رکھی، جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں تو نے برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، انعام ان پہ ہوں گے نا اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے، تو اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا۔ اور کس کے راستے پہ چلا؟ مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ انعام والے لوگ، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے۔ وہ کون تھے؟ من النبیین، وہ انبیاء تھے، والصدیقین، اور سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور نیکوکار تھے، وحسن اولئک رفیقا، جو قرآن کی ایک آیت کا ہی حصہ یاد رکھیں، ہے نا، ایک لمبا واقعہ ہے اس کے پیچھے بہرحال، لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاءوں کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ سمجھے آپ؟ انعام کس پر ہو؟ 4 لوگوں پر، انبیاؤں کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، چونکہ آخری نبی جو ہمیں دیے گئے ادھر کی، وصدیقین، اور سچوں کے طریقے پہ، جس طرح سے ابوبکر الصدیق سچے انسان تھے، سارے دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا، سارے لوگ عرب کے ہنس رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں، جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب صدیق کیوں ملا، وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں کل گئے اور جا کر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے، دیکھو محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی، کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ جو کہ 1 مہینے کا سفر، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے؟ تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں، وہ جا کر آئے۔ صدیق سچا مطلب تصدیق کرنے والا، سچ کو ماننے والا، صدیقین جیسا ابوبکر صدیق اور دیگر سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید، جس طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور جس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی، اور وہ صالحین، اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ وہ 4 لوگ ہیں کیٹیگریز جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ یہ سب ایمان کے بعد والی چیز ہے، ایمان لائے، وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے، لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، جس میں انبیاء جن کے درجے تک ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک نہیں پہنچ سکتی، وہ تھے، اور اس کے بعد ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور پھر وہ صدیقین، وہ سچے لوگوں کا جو تصدیق کرتے تھے حق کی ہر دور اور زمانے میں۔ آج بھی اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا معمولی بات سمجھی جا رہی ہے ادھر کی، اس دور میں تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر، منہ ان جیسا کہا گیا، یہ ایک سچے انسان کی، مومن کی آج پہچان ہے۔ وہ شہداء، وقت پڑنے پر اپنا جان مال تو انسان لگاتا ہے، جان بھی اللہ کے راہ میں لگا دے، وہ صالحین، اور نیکیوں پہ اڑا رہے، اس لیے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گا تو ہوں گا 4 لوگوں کے ساتھ، اور یہ بہترین ساتھی ہے، تو یہ انعام والے لوگ ہیں۔ تو اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، کن کے راستے پر؟ جو اس راستے پہ چل چکے ہیں پہلے، وہ کون ہیں؟ وہ 4 لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا، وہ 4 لوگ یہ ہے، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور مت چلا ان راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس سے مراد یہود، اس سے مراد یہود، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے ہم سے پہلے، لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اور شرک کو پسند کیا، انبیاء کی نافرمانی کو پسند کیا، اللہ کے جس کو شعار علامت انبیاء کو قتل کرنا پسند کیا، جو رب چاہتا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند کیا، ہفتے کو مت شکار کرو کرنا ہے پسند کیا، سمجھ رہے آپ، نافرمانیوں کو پسند کیا، اطاعت کو چھوڑ دیا۔ یہود، ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور یہود کی خصوصیت رہی جو ان سے کہا گیا وہ پیچھے رہے اس کے، اور اللہ رب العزت ان سے وعدہ کر چکا قیامت تک یہودیوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا رہے گا زبردست عذاب سے، ہر صدی میں ان پہ عذاب آتا ہے، المالک ہر دور میں ان پر ایک صدی میں عذاب آتا ہے، زبردست اللہ عذاب لاتا ہے، چونکہ ان کی سرکشیاں اتنی زیادہ ہیں۔ تو کہا غیر المغضوب، چلا انعام والی راہ پر، مت چلا ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا غضب ہوا، یہاں مراد یہود ہے، ولا الضالین، اور ان کے طریقے پہ مت چلا جو تیرے راہ سے بھٹک گئے، یہاں مراد نصارہ،
نصارہ، اس لیے کہ ایک یہودیوں کو دیے گئے انبیاء انہوں نے قتل کیا انبیاؤں کو، بے حرمتی کی، اور ایک دیے گئے نبی نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دیا. مطلب دونوں ہی الگ الگ ڈائریکشن میں بھاگے، ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے بھاگ گیا. جو ان کی رائٹس تھے، جو ان کا حق تھا، وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ بولے یہ تو اللہ ہی ہے نبی کو، اور ایک نے کیا کیا، نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے دھڑلے سے. یہ نبی نے برابر فتویٰ نہیں قتل کر دو، ایک بات اپنے دل سے خلاف کی، قتل کرا دو، مار دو. سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال یہود نے انبیاء کو قتل کیا، معمولی سمجھا، اور نصارہ نے جو نبی ان کو دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنا دیا لے جا کر. گاڈ یا ون ود گاڈ جو بھی بولیے، خدا یا خدا کے ساتھ ایک بنا دیا. ہم نے دونوں سے پناہ مانگی کہ مغضوب والے راستے بھی نہیں چلنا ہے اور ضالین والے. تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا، سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، انعام والوں کے طریقے پہ چلنا ہے، اور دو لوگوں کے طریقے سے بچنا ہے. اگر اتنا ہم سمجھ لیں، اس لیے میں نے کہا دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دعا کے اندر شامل ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے. قرآن جو بتاتا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر انعام ہو، انبیاء کے طریقے، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اور اس کا صدیقین، شہداء اور صالحین کے طریقے پہ چلنا ہے. یہ کر لیے تو دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ہو گئی. اور دو لوگوں کے راستے سے بچنا ہے، مطلب انہوں نے جو شر یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے. بس اگر یہ نہیں کہ تو ہم خود بخود ان کے راستے پہ ہو جاتے ہیں. مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پہ اگر ہم ہیں اور اس کے بعد انعام والے لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو دو چیزوں سے بچنا ہے ہم کو. وہ کیا ہے؟ جس طرح سے یہود نے کام کیا جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین نے کیا. اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز تو ہم ان دونوں سے بچ گئے، اور یہ لوگوں کے طریقے پہ چل گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. ابھی انعام والوں کی راہ کیا ہے اور کیسی ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اب شروع ہو رہا ہے اس کے بعد، ہے نا، سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جو حدیث کے اندر جامع ترمذی کے آگے قرآن جو بلاتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم پہ قائم رہنے کا ایک ہی ذریعہ قرآن، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی چیز نہیں. قرآن اے لوگوں میری طرف آؤ، اور وہ صراط مستقیم یاد رکھیں، وہی سیدھا راستہ ہے. تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے. اگر اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کی راہ. کیا ہے انعام والوں کی راہ؟ کیا کیا انہوں نے؟ قرآن اٹھا لیجیے، سورہ بقرہ چالو ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چالو ہو گیا. کیا حرکتیں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے؟ ہمیں وہ حرکتیں اپنے انبیاء، اپنے نبی کے ساتھ، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. چونکہ ہم آخری امت ہے، لہٰذا اب دوسرے نبی کا تذکرہ اب ہمارے لیے وہ لائق اتباع نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلنا ہے. ہم نے کوئی بھی کام اس کے خلاف نہیں کرنا جس طرح سے وہ لوگوں نے اپنے انبیاءوں کو تنگ کیا. ہمیں وہ کوئی حرکت، وہ کوئی کام، وہ کوئی خصلت، وہ کوئی کیریکٹر اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے جو یہود کے اندر تھا، جس کے اللہ کا غضب ہوا ان پر. کوئی بھی چیز نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، کسی بھی شکل میں انہوں نے کیا، ہمیں نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا. ہمیں جو ہے ہر اس چیز کی خلاف ورزی کرنا ہے جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کی جو ان کو کرنے کو کہا گیا تھا. معلوم آپ کو، انہیں کہا جا رہا ہفتے دن مت کرو شکار، تو کر رہے ہیں. ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہودیوں کی مخالفت کی، حتیٰ کہ جب آپ مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، کیوں؟ تو کہا عید کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن ہے، انڈیپینڈنس ڈے تھا ان کا، خوشی کا دن. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے ان لوگوں سے، یہود سے، ہم بھی روزہ رکھیں گے. آپ نے اعلان کیا، یہود خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. مطلب مشرکین مکہ پر اور دیگر لوگوں پر، عربوں پر ایک دھاگ جمیں گی کہ محمد وہ کر رہے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں پہلے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک نہیں 2 روزے رکھوں گا. یہود نے کہا یہ آدمی کوئی ایک چیز تو جس نے ہماری مخالفت چھوڑے، کوئی ایک چیز تو، اب روزہ تھا اس میں بھی انہوں نے 2 رکھ دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز میں ان کی جو ہے پیروی نہیں کی، ہر چیز میں مخالفت کی. آپ نے کہا یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے ہیں، مطلب داڑھیوں کو، سر کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو وہ مہندی نہیں لگاتے ہیں، تو مخالفت کرو ان کی، تم مہندی لگاؤ. مطلب دیکھنے دکھانے میں بھی ان کی شواہد اختیار نہیں کریں گے، وہاں بھی مخالفت کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے مت چڑھا دینا، غلو مت کرنا میری ذات میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہوں، بس یہ میری حیثیت ہے، میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا مجھے اوپر مت چڑھا دینا، اتنا اوپر مت لے جانا، مطلب ایسا کچھ مت کرنا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا، کہ اتنا عزت، اتنا احترام، اتنا غلو کیا کہ جو ہے حد سے آگے لے کے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام. تو ہم دعا کریں اللہ ان 2 کے طریقے میں چلانا،
اور اللہ یہ دعا ہے. تو ہم دعا کریں اہدنا الصراط، اللہ میں سیدھی راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے. صراط مستقیم کیا؟ آپ قرآن پڑھنا ہے تو بتائیں گا قرآن کیا ہے صراط مستقیم. اس کو نہیں پڑھتے لوگ بول رہے صراط مستقیم ہی ہمیں. دوسرا انعام والوں کا طریقہ اور راستہ کیا ہے، یہ قرآن پڑھنا پڑے گا، وہ بتائیں گا انعام والوں کے واقعات قصے. قرآن کیا ہے؟ انبیاء کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات، ایمان لانے والوں سے اللہ نے کیا سلوک کیا اور کیا بدلہ دیا، اور کافروں سے اللہ نے کیا، یہی تو سارا بھرا پڑا ہے واقعات کے اندر، ہے نا. تو یہ جاننا انعام والوں کی راہ کیا ہے. مغضوب غضب والے کون تھے، کیا حرکتیں کی، قرآن پڑھنا ہے تو پتہ چلیں گا یہود نے کیا کیا. ضالین کیا کیا جو گمراہ ہوئے، پڑھنا پڑے گا قرآن، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، تو ہم بچ سکیں گے. تو یہ کام کر لیا تو دنیا کی کامیابی بھی انشاءاللہ ہماری ہے، اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. تو یہ بہت مختصر سا ترجمہ میں نے سورۃ الفاتحہ کا آپ کے سامنے رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم والا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا جو ہے اللہ تعالیٰ مالک، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر قسم کی عبادت صرف تیرے لیے کرتے ہیں، اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی تجھی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، چلا ہم کو حق کے راستے پر. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا انعام، فضل اور کرم ہوا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے طریقے میں مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور جو تیری راہ سے بھٹک گئے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آمین جو ہے صحابہ وغیرہ کہا کرتے تھے. آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس چیز کو قبول کر جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کو ایکسیپٹ کر، قبول کر ہم سے. آمین. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی، یہ جو پیغام تھا سورۃ الفاتحہ کا، اور یہ مختصر سا اس کی فضائل اور ترجمہ تھا، تاکہ جس سورت کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں. حدیث میں آتا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری کی روایت، اس کی نماز نہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھی. کیا معنی ہے سورت کا، بس میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے معنی رکھنا مناسب سمجھا، تاکہ ہم لوگ اس کا معنی جب سمجھیں گے، جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر ذہن رہیں گا جو ہم مانگ رہے دعا پہ کنسنٹریٹ ہم کر سکیں گے. جو ہم مانگ رہے الحمدللہ رب العالمین، تو جب دعا کریں گے تو ہمارا ذہن رہے گا کہ ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، معلوم تو ہمیں وہ. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ابھی نماز نہیں پڑھی کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو پڑھا معلوم ہی نہیں کیا پڑھا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے نہ ہی صرف سورہ فاتحہ بلکہ پورے قرآن کو ہم سمجھنے کی جو کوشش کریں. اسی پہ اپنی بات